نجس بودوں کے اندر تربیت پانے والے یا نجس ماحول کے اندر اور نجس افکار کو پروان چڑھانے والے وہی یہ جرأت کر سکتے ہیں اس طرح کی بات کرنے کی۔ 12ویں امام کے بارے میں اس نے ابھی آپ سنے جا کر، جس نے ابھی تک نہیں سنا وہ جا کر خود سنے کہ کیا کہا ہے اس نے، اور پھر چپ ہیں سارے، خاموش ہیں سارے، کیا ہو گیا کہہ دیے تو ٹھیک ہے کہتے رہے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں یا ایسے مسائل میں جب دین کی مسلمات پر آ کر حملہ کر دیا جائے، اگر کسی ایک فرد پر ہماری ذات پر ہو تو ہماری ذات کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اوپر بات ہو تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، لیکن اگر واقعی دین پر حملہ ہو رہا ہو، اگر امام مہدی کے خلاف بات ہے تو یہ جان لیں کہ یہ دین کے اوپر حملہ ہے، یہ رسالت کے اوپر حملہ ہے، یہ امامت کے اوپر حملہ ہے، یہ مسلمات دین کے اوپر حملہ ہے۔ تو ایسے معاملات میں تو ان کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ایسے معاملات میں تو پھر لا تعلقی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ سن دیا سب، جنہوں نے سنا ہے وہ بھی چپ ہیں، جنہوں نے نہیں سنا تو ان کو ویسے بھی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، چلتا رہے۔ ہر بات آپ نے چکر میں لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے کہ یہ دشنام دینے کے مقابل ہے۔ یہ فقط امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا اس نے سمجھے توہین رسالت کی ہے۔ یہ جو توہین رسالت کے دعوے دار اور ٹھیکیدار موجود ہیں اور آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اپنے مسائل کی وجہ سے بھی، تو آج کیوں نہیں وہ بول رہے؟ آج کیا توہین رسالت نہیں ہوئی؟ آج کیا توہین نبی نہیں ہوئی؟ آل رسول کے خلاف دشنام، جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سارے ہی محمد ہیں، جب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم سارے محمد ہیں، تو کسی ایک محمد کے خلاف بات کرنا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے خلاف بات کرنا، رسول اللہ کو دشنام دینا ہے، رسول اللہ کی توہین کرنا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ غیبت میں ایمان، اور کیوں ظہور نہیں ہو رہا اور فلاں فلاں، اور کیا اس طرح کی اس نے اظہار کیا ہے، وہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا، اور چپ بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے معاملات کے اوپر۔ آپ تاریخ کی طرف جائیں، آپ اگر تاریخ کی طرف جائیں، امیر المومنین کو لوگوں نے بہت کچھ کہا، جہاں پر رہ کر چپ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے پیروکاروں کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے میدان کے اندر ان کے دفاع کے لیے۔ جب امیر المومنین رسول اللہ کے سپاہی تھے، جب امیر المومنین کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے تو امیر المومنین اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اپنے بارے میں کبھی بھی امیر المومنین نہیں ہے میدان کے اندر۔ امیر المومنین کب آئے ہیں میدان کے اندر؟ رسالت کے دفاع کی خاطر۔ جب رسالت پہ حملہ ہونے لگا، جیسے رسول اللہ جب باہر نکلتے تو وہاں کے جہل بدو اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لگانا، شور مچانا اور کنکریاں مارنا رسول اللہ کو، تو رسالت کے لیے جناب ابو طالب نے امیر المومنین کو رسالت کے دفاع کے لیے امیر المومنین کو میدان میں اتارا، اور امیر المومنین وہیں پر دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ خود تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ڈھال بن کر امیر المومنین رسول اللہ کی کھجور کھا کر گٹھلی ان کو مارتے، اور پھر وہی لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آپ علی کا شکوہ کیا، تو کہا کہ جب آپ کے بچے رسول اللہ کو تکلیف دے رہے تھے تو ہم نے آپ کو کہا، تو آپ نے کہا کہ بچے ہیں، بچوں کو کون سمجھا سکتا ہے، تو اگر وہ بچے ہیں تو پھر علی بھی بچہ ہے، پھر بچوں کے ساتھ کیا مقابلہ ہوگا۔ شروع سے ہی یعنی امیر المومنین بچپن سے ہی رسول اللہ کی ڈھال بن کر رہے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ آ کر شان رسالت کے اندر عبدالواد نے زبان کھولی، گستاخی کی اس نے، رسول اللہ کے خلاف اگر رسول کو تو کہا، اور یہ علی سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کہہ دیے کہ تو کہہ دیا، اس نے گستاخی کی، تو کا اللہ رسول اللہ کی شان میں اس کی زبان سے نکلا، لیکن یہ برداشت نہیں ہوا امیر المومنین سے۔
اور امیر المومنین نے اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ، میری موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے میں بھی موجود ہوں، اور کوئی میری موجودگی میں آپ کے خلاف زبان کھولے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی توہین کرے، میں بھی موجود ہوں اور کوئی ایسا کرے، یا رسول اللہ اجازت دیں مجھے، میں جاتا ہوں، اس کتے کی زبان ایسے بند کروں گا قیامت تک دوبارہ نہیں کھلے گی۔ کیونکہ رسول اللہ نے اس کو کہا تھا من لحاظ کال، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ گر جاتا ہے اتنا انسان جب ان کے خلاف آ کر زبان کھولتا ہے۔ وہاں پر پیروکاروں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ بولے ان کے خلاف۔ آج اگر امام مہدی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو کون آ گیا ہے؟ کون ان کی زبان بند کرے؟ کون ان کو چپ کروائے؟ اگر کچھ ہمیں کہتے تو ہم نہ بولتے، ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیتے نہ بولتے ہم، لیکن جب آپ نے مسلمات دین پر حملہ کیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب دور وہ نہیں رہا۔ اگر رسول اللہ کے مدافع امیر المومنین و اولاد علی تھے تو آپ یقین جان لیں کہ اولاد علی کے مدافع یہی شیعہ اہل بیت ہیں، یہی پیروکاران اہل بیت و امام مہدی کے سپاہی و امام مہدی کے شیعہ ہیں۔ کیا تم نے دین لیا ہے؟ کیا تم دین پڑھا ہے تم نے؟ پھر کل وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہو اور پھر رسول اللہ کے دل کو بھی رنجیدہ کرتے ہو اور رسول اللہ کے دل کو بھی شکستہ کرتے ہو، رسول اللہ کی بھی توہین کرتے ہو۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ جو اس نے فوش باتیں امام مہدی کے خلاف، یہ اتنی قابل نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ کو وہ باتیں سنا دیتا، اس لیے وہ خود آ کوئی تنہائی میں سنے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ اگر اس قابل ہوتی کہ میں یہاں پر آپ کو سناتا تو ایسا ماحول، یہاں پاکیزگی کا ماحول، اس کے اندر وہ فوش باتیں نہیں یہاں پر سنائی جا سکتی۔ آپ سنیں کہ اس ملعون نے، احسن باکسر نامی شخص نے واقعا رسول اللہ کو رنجیدہ کیا ہے، دل کو دکھایا، تکلیف دی اس نے، انتہا کر دی ہے اس انسان نے۔ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی کہ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد رسول کے خلاف کوئی اس طرح سے زبان کھولے۔ یہاں پر چپ نہیں رہنا چاہیے، یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اسلام پر حملہ ہے اور مسلمات دین کا انکار ہے اور پورے اس مذہب کا مسئلہ کے اوپر حملہ ہے، تشیع کے اوپر حملہ ہے۔ تو اس میں تو اب کوئی بیٹھا نہ رہے کہ مجھے کوئی حکم دے گا، کوئی فلاں کہے گا تو میں کوئی بات کروں گا، اسٹیٹمنٹ دوں گا۔ اس میں تو ہر کوئی برابر کا شریک ہے کہ اتنا حد سے آگے گزر گئے کہ وہ امام مہدی تک پہنچ گئے، امام مہدی کے خلاف اس نازیبہ زبان کو کھولا۔ تو اس لیے یہ جو وکلاء ہیں وہ متوجہ ہوں اس کی طرف، خطبہ میں ہے یا خطبہ میں نہیں ہے، یا جو ابھی سن بھی بعد میں سنتے بھی ہیں یہاں سے، تو وہ متوجہ ہوں، وہ آگے بڑھیں، وہ اس کے اوپر توہین رسالت کا پرچہ دے، وہ اس کے اوپر توہین امامت کا پرچہ دے جس نے امام مہدی کی شان میں گستاخی کی ہے، توہین کی اس نے، نازیبہ زبان اس نے استعمال کی ہے۔ کیا ہم اس حد تک نیچے چلے جائے گئے کہ ہم آیا اپنے وقت کے امام کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اس کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، اس میں حق میں زبان بھی نہیں کھول سکتے، اس کے لیے کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج اس کی ایک کی زبان بند نہ کی گئی تو کل درجنوں زبانیں اور کھلیں گی۔ ان کی زبان کب بند ہوتی ہے؟ کہ جب مسلمات دین پہ حملہ ہو رہا ہو، تو پھر اگر رسالت میں حملہ ہو رہا ہو تو اس رسالت کے دفاع کے لیے میدان کے اندر آ جانا، جان بچ جائے یا جان چلی جائے لیکن رسالت کو بچا لینا، تب محفوظ ہوتا ہے دین۔ اس کے لیے مکمل طور پر آ جانا، سامنے آ جانا، تو کرے وہ جو جن کو اللہ نے یہ دی ہے، اگر معاشرے کے اندر اگر ان کا کوئی مقام ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے، اگر
جب ان کو سنی جاتی ہے تو وہ اس کو سنجیدہ لیں، اس کو ان کو ملیں. ساتھ دیگر مسالے کے جو لوگ ہیں، وہ قلع ہیں یا اور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو انہیں رسالت ہو رہی ہے، یہ تو رسول اللہ کے خلاف زبان بولی جا رہی ہے. فقط امام مہدی کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی کہ جب یہ اس کھوپڑی سے دین پڑھتے تو پھر اسی طرح کہ اس کے نتائج آنا اور آثار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اہل بیت سے دین لیا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا. رسول اللہ علیہ کے بتا کر گئے ہیں کہ دین لینا ہے تو تمہیں اہل بیت کے در سے دین ملے گا. لیکن جب اہل بیت کے در سے ہٹ گئے ہیں اور چھوڑا ہے تو اب بغض اہل بیت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا کہ جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، تو انہیں لوگوں کی زبانوں کو کھلتے ہوئے دیکھ کر جو شان امامت میں اٹھتی ہیں خلاف یا شان رسالت کے خلاف اٹھتی ہیں، تو انہیں لوگوں کو دیکھتے ہوئے قرآن آیت کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو بغض اہل بیت میں زبان کھول رہے ہیں، یہی جہنم کا ایندھن ہے. جی ایندھن بنے گے جہنم کا، انہوں نے ایندھن بننا ہے جہنم کا کہ جنت کے سردار کے خلاف آ کر ایسا جملہ کہہ دینا، ایسی زبان استعمال کر دینا. ان کی ماں یقین مانے کیسے انسان یہ برداشت کرے؟ امام مہدی کی ماں کے بارے میں ایسا جملہ، ان کی بہن کے بارے میں ایسا جملہ، خود امام کے بارے میں ایسا جملہ، یہ تو کوئی غیرت مند انسان تو نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. کتنا رنجیدہ کیا انہوں نے. اور ہم یہاں پر اسی خطبہ جمعہ میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اس واقعہ کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے مذمت نہیں کرنی، آپ نے ان کی مرمت کرنی ہے، آپ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، آپ نے ان کو لگام دینی ہے. اگر آپ نے لگام نہ دی تو پھر اس ملک کو اس فرقہ وارانہ آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر یہ جل جائے گا. آج ایک زبان مخالفت میں اٹھی ہے امام کے، کل کوئی اور زبانیں اٹھنا شروع ہو جائے گی. لیکن بغض اہل بیت میں جو موجود ہیں اور رہ رہے ہیں ان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی بغض ہوا اہل بیت کا، ذرا برابر، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کی روایت ہے اہل بیت کے بارے میں، ذرا برابر اگر کسی انسان کے دل کے اندر اہل بیت کے بارے میں ذرا برابر کوئی بغض ہوا، کوئی ذرا برابر کینہ موجود ہوا، کوئی ذرا برابر اہل بیت کے بارے میں نفرت موجود ہوئی، فقط رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اور اہل بیت میں اہل بیت کے آج وارث امام مہدی سر فہرست ہے، تو اگر کسی کے دل کے اندر امام مہدی کے بارے میں یا اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں، علی و اولاد علی کے بارے میں کسی کے دل کے اندر ذرا برابر بغض و نفرت و کینہ ہوا، تو وہ یہ یقین جان لے کہ جنت تو دور، جنت کی بو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. وہ جنت بہت دور ہے، اس کو وہاں پر بو بھی نصیب نہیں ہونی اگر اس کے دل کے اندر یقینہ واسط موجود ہے. تو ہم مذمت کرتے ہیں یہ باکسر کی جس نے یہ توہین کی ہے امام کی، امام مہدی کی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور یہاں کے مومنین سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف اپنی سطح پہ وہ اس کے خلاف جہاں کا بھی وہ ہے وہ یہیں سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں، درج کریں، اس کے خلاف جا کے نوٹس دیں، وکلا کوشش کریں، جو وکلا ہیں وہ خصوص تعلق رکھتے ہیں اس شعبے سے، وہ اس کے خلاف آگے بڑھیں اور رسول اللہ کے دل کو خوشنود کریں. اگر کل رسول اللہ کے دفاع میں علی کھڑے تھے اور کل رسالت کے دفاع میں اگر سید الشہداء میدان میں آئے ہیں، تو آج بھی مہدی موعود تنہا نہیں ہے، آج بھی ان کے چاہنے والے اور ماننے والے اور پیروکار آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ. دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ملعونین کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین الہی کے اوپر حقیقی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.